دی سینئر پولیٹیشین ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جب میئر بنے تھے تو وہ کم عمر ترین میئر تھے. فاروق بھائی کس عمر میں بنے تھے؟ 27 سال کی عمر میں میئر بنے تھے آپ، اور 2-3 دفعہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پارٹی کے سربراہ پھر ہو جائیں. تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے لیے ایک دفعہ زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. جی معزز منتظمین اور میرے یوتھ پارلیمان کے اراکین اور مہمانان گرامی، السلام علیکم. جدید کراچی کے عنوان سے آپ کی کوشش، آپ کی محنت اور آپ کی جد و جہد انتہائی قابل ستائش ہے. میں آپ کو مبارکباد دوں گا. آج آپ نے ایک بڑی بھرپور کانفرنس کا اہتمام کیا اور مختلف شعبوں کے لوگوں کو بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں کئی سالوں سے، مجھے آج اس کی تعبیر نظر آ رہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. میں عموماً یہ شعر میں آخر میں پڑھتا ہوں، لیکن آج میں نے کہا یہ شعر مجھے شروع میں پڑھنا ہے آپ سب کو دیکھ کر، کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے، نوجوانوں کا دور آئے گا. اور آپ نے اس کانفرنس کا اہتمام کر کے لوگوں کو مایوسی سے نکال کے انہیں موٹیویٹ کر کے ان کے حصے کا کام دے دیا، اور انہیں یہ بتا دیا کہ یہ خاموشی کیسے ٹوٹے گی اور ہمارا دور کیسے آئے گا. کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول. تو آج آپ نے پروں کو کھول دیا ہے، میرے نوجوانوں کو اڑنے کا موقع دے دیا ہے. تو پھر جو آج گفتگو ہوئی، قراردادیں یہاں پر دی گئی، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میری اپروچ سولوشن اورینٹڈ ہوگی، پرابلم اورینٹڈ نہیں ہوگی. کہ ظلمت، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکوائے تیرگی شب سے تو کہیں بہتر ہے. ظلمت شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو میرے خیال میں آج ہم ماضی کو ایک طرف رکھتے ہیں اور وے فارورڈ کی بات کرتے ہیں. میں کوئی لمبی بات کرنے نہیں آیا، لیکن آپ کو کراچی از دی انجن آف گروتھ آف پاکستان. کراچی از دی ہب آف اکانومی. کراچی 60-70% ٹیکس یا ریونیو وفاق یا مرکز کو دیتا ہے، اور صوبے کو 90-95% ٹیکس یا ریونیو کراچی سے آتا ہے. کراچی از دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی in Pakistan and it's the most important city of this region also. Yet it is the most neglected city we all know and we believe. ہمیں پتا ہے کہ یہ سب سے نظر انداز کیا ہوا شہر ہے. تو what is the solution؟ میرے خیال میں یوتھ پارلیمان کی اس اسمبلی سیشن سے یہ بات جانی چاہیے، ایک قرارداد جانی چاہیے کہ irrespective of our split, کہ no matter which ethnicity we belong, no matter which religion we follow, no matter which region of Pakistan we come from, and no matter which sect we belong to, we all have to, for the time being, forget and leave behind for the time being our party affiliations, our ethnic belongings, our religious and sectarian beliefs. We all will have to, for one time at least, give a common ownership to our beloved city, Karachi.
to our city called Karachi. اسے ایک مرتبہ ہمیں بلا تفریق کے جو سیاسی ہمارا جو اختلاف ہے، نظریاتی، مسلکی، کوئی بھی، کیا ہم ایک مرتبہ 4 سال کے لیے ایک میئر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ایک بلدیاتی کاؤنسل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار؟ I know that the youth which are sitting here, they all hail from different shades of politics. مطلب کوئی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے ہیں، کوئی ایم کیو ایم کے ہیں، کوئی جماعت اسلامی کے ہوں گے، اور کوئی پی ایم ایل این کے بھی ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ اینڈ آئی تھنک آئی ہیو اے ڈریم لائک مارٹن لوتھر کنگ، اینڈ آئی ہیو اے بلیف دیٹ یس وی کین ڈو اٹ بیکاز وی ہیڈ ڈن اٹ ان دی پاسٹ آلسو. ایک مرتبہ ہم نے ماضی میں بھی اس یونٹی کو قائم کر کے دکھایا. A unity of middle class, a unity of youth, a unity of the educated people, secular youth, middle class and educated. ایک سیاسی عمل کراچی میں قائم کرنا ہے، اور ہماری تھیم کیا ہوگی؟ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. If you own کراچی، irrespective of ہمارے اختلاف کے، اب کن چیزوں پہ اون کرنا ہے، میں آپ کو آخری بات بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کس چیز پر کراچی کو اون کرنا ہے. ہمیں کراچی کو اس بات پر اون کرنا ہے کہ آرٹیکل 148 کی سپریم کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہے. آپ نسلا ٹاور گرانے کی بات کرتے ہیں، آپ جو الادین پارک تھا اس کو ختم کر دیا. آپ نے سارے کام جو آپ کی نظر میں غلط ہوئے تھے، اگر وہ غلط تھے اور آپ نے ان کو ختم کر دیا، لیکن پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ نے آگے کے لیے کیا پریونشن کی؟ اور جن لوگوں کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی تھی، کسی ایک پر یہ ملبہ نہیں جانا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کے چپ کرپشن کرنے والے یا کھلی کرپشن کرنے والے، جو بھی لٹیرے ہیں، وڈیرے ہیں، جو قبضہ گیر ہیں، اور جو افسر شاہی میں جنہوں نے غلط سمریاں اس طرح کی پاس کی، ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کی، بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کی، جب تک ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، صرف یہ توڑ پھوڑ سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات، وسائل اور اقتدار نچلی سطح پر جانا چاہیے. 140A کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. سپریم کورٹ کو یہ پٹیشن، جو میری پٹیشن ہے، جو بعد میں پرائم منسٹر اور اسد عمر نے بھی یہ پٹیشن دی ہے، ہماری اس پٹیشن کو سننا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، میرا یہ کہنا کہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا، کیا یہ پاسبل ہے کہ اون کراچی، سیو کراچی اور میک کراچی کے لیے ایک کراچی قومی ترقی کمیشن بننا چاہیے، کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن، جس میں 25 افراد ہوں اور ایک لیجسلیشن قانون سازی ہو، سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے، اور پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این، جو آخری بلدیاتی مینڈیٹ کے حوالے سے 5 بڑی پارٹیاں ہیں، کیا ان کے سینئر، سیزنڈ، اچھی ریپوٹیشن والے، کریڈیبل، ریزنیبل، ایکسیپٹیبل، قابل قبول اور قابل اعتبار لوگوں پر مشتمل 15 لوگوں کو سیاسی جماعتوں سے لے لیں، 5-6 تاجر، صنعت کار، بلڈر جو معتبر چہرے ہوں وہاں سے لے لیں، 2 اربن پلانر لے لیں اور 2 جوڈیشری کے ممبر لے لیں، ایک آٹونومس، انڈیپینڈنٹ، آل پاورفل کمیشن بنا دیں، اور یہ گارنٹی کر دیں آرٹیکل 160 میں، 8ویں نیشنل فائنانس کمیشن میں، کہ کراچی کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سر اٹھا کے چلیں گے، ہم سر اٹھا کر جیئیں گے، خیرات نہیں، اپنا حق لیں گے، 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، تو 40 ارب کی خیرات نہیں، 400 ارب جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے، اور ان کے بعد کو بھی یہ ہمیں ہمارا حق دینا ہوگا. کیا خیال ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں. اب رضوان ذرا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں، کسی کے حکم پہ نہ ناچے گی نہ ناچی ہے. کراچی، کس کو اگر کراچی کی اس خاموشی کو سمجھتا ہے کہ شور نہیں آئے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تقسیم ہے
تو یہ یہاں پر پھر یونٹی، پھر موبلائزیشن، پھر انٹیگریٹی، پھر ڈیولپمنٹ ایجنڈا، پھر empowerment of my sisters, my daughters and my youth, that is going to happen. We have touched the rock bottom. اب ہمیں یہاں سے اوپر، کسی کے حکم پہ نہ ہرگز ناچے گی نہ ناچی ہے، کسی کے حکم پہ نہ ہرگز ناچے گی نہ ناچی ہے، اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے۔ یہ کراچی کا تعارف ہے۔ اور آخری بات کہ 90% ٹیکس دینے کے بعد بھی، اتنی فلنتھراپی زلزلوں میں، سیلاب میں کرنے کے بعد بھی، اگر میرے لاہور کے لوگ زندہ دلانے لاہور ہیں، جس پر مجھے کوئی اعتراض، بغض اور بیر نہیں ہے، لیکن ہم بھی بجا طور پر 70 سالوں سے جو ٹیکس انکنڈیشنلی دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک ٹائٹل تم نہ دو، آج یوتھ پارلیمنٹ کی قرارداد پاس ہونی چاہیے کہ اگر تم زندہ دلانے لاہور ہو تو پھر ہم فراخ دلانے کراچی ہے، ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں، ریونیو بھی ہم دیتے ہیں، تحریکیں بھی ہم چلاتے ہیں، تو پھر یہ ملک بھی ہم چلا کر دکھا سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہمیں ملک چلانے کا بھی موقع دو تو ہم چلا کر دکھا بھی سکتے ہیں۔ یہ کام ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ ایک کمیشن بننا چاہیے، ساری سیاسی جماعتیں، معتبر، قابل قبول بلڈر، صنعت کار، تاجر، اور اگر یہ کمیشن بنے اور 400 ارب جو ہمارا حق ہے ہر سال کراچی کو ملنا چاہیے، تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور 4 سال ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ یوتھ موبلائزیشن سے آج یہ طے کریں، جتنی سیاسی جماعتیں آئیں، آپ کچھ نہ کریں، کسی کو تقریر کا مجھے بھی موقع نہ دیں، یہ کہیں فاروق بھائی اگلے بلدیاتی الیکشن میں آپ MQM سے الیکشن لڑائیں گے یا آپ اپنے گروپ کا الیکشن لڑائیں گے، ہمیں یہ کمٹ کریں کہ یوتھ ایمپاورمنٹ کے لیے آپ بلدیاتی کاؤنسل میں کتنے فیصد کا کوٹا 35 سال سے کم عمر کے لونڈوں کے لیے رکھیں گے، بتائیں۔ 35 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کتنا کوٹا ہوگا؟ میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں 65% of the seats of the local councils should go to youth which are below the age of 35. کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ بڑی عمر کے لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے بھائی برتھ سرٹیفکیٹ چینج کرا دیں گے جو 40 کے پھیرے میں ہیں، ہم یہ کرا سکتے۔ دیکھیں، what matters today is not political party, MKM, People's Party, PTI, PMLN. آپ چھوڑ دیں۔ What Karachi needs is an ownership. What Karachi needs is pain. What Karachi needs is fear of Allah. What Karachi needs is sincerity. What Karachi needs is passion. What Karachi and Pakistan needs is selfless devotion. بے لوث اور پرخلوص خدمت کا جذبہ ہو، تعمیر کا جذبہ ہو۔ ان سب کو ملا کر ہم ایک کمیشن بنا کے صاف ستھرا 1600 ارب 4 سال میں لے کے کراچی میں لگا دیں، 65 کروڑ گیلن پانی بھی آپ کو مل جائے گا، کسی کو اس شکایت کا موقع نہیں ہوگا کہ ارے پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو۔ ہم نے 4 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ فاروق بھائی، یعنی کہ آپ 4 دن سے منہ یہ دھویا؟ جلسے کی ریئل تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں آ جاتے ہیں آخری بات پر کہ یہ نیریٹو ہوگا کہ 65%، 65% will go to youth below the age of 35. Our next mayor of the city of Karachi, inshallah, will be below the age of 35. چاہے وہ ایک بیٹی ہو کراچی کی، وہ میئر بن سکتی ہے، یا ایک بیٹا ہو وہ کراچی کا میئر بن سکتا ہے، اور اس کی کاؤنسل کے 65% لوگ یوتھ۔ اگر یہ بات کرے PTI، MQM، پیپلز پارٹی، PMLN، جماعت اسلامی، تو ایک یوتھ ریولوشن آئے گا، ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی، ایک لیڈرشپ کی سکسیشن ہو جائے گی، ہماری مونوپولی ختم ہو جائے گی، کراچی کے لوگ اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ۔ آخری بات کہ یہ کمیشن بنانا ہے اور اس کے لیے تحریک چلانی، اور یوتھ پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم ہو نہیں سکتا، اور
35 साल से कम उम्र के हमें लफंगों से कराची को लेके साफ सुथरे नौजवानों के हवाले करना, पढ़े लिखे लोगों के हवाले करना, खानदानी नस्ली। देखें, सिलेक्शन की आखिरी मिसाल दे देता हूं, ये बाद में अगर मेन मीडिया से इसको काटना हो तो काट, ये थोड़ी सी सेंसर वाली, पॉलिटिकली हट। देखें, बात ये है कि अगर मेरी बहन का रिश्ता आएगा तो मैं ये देखूंगा ना कि वो साला खानदानी है या नहीं है या नहीं है। मेरा बहनोई, मेरा दूल्हा भाई खानदानी होगा तभी तो मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, दामाद मेरा बनने जा रहा है। तो भाई खानदानी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सुलझा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है या नहीं है भाई। जब बकरा मंडी जाता हूं, बकरा कुर्बानी का बकरा लेने ईद उल अज़हा पे, तो कौन सा बकरा, बकरा भी नस्ली लेना है, 2 दांत वाला लेना है भाई। कितने दांत वाला? जब बकरा 2 दांत वाला, दूल्हा भाई 2 दांत वाला, दामाद 2 दांत वाला, तो फिर कराची का मेयर भी 32 दांत वाला नहीं, 2 दांत वाला होना चाहिए। 32 दांत वाला नहीं, उम्र के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, जितना खाना है उतना ही खाए, उससे ज्यादा ना खाए। चले तो जी, ये आखिरी शेर, फिर इजाजत। जी आखिरी जी जी कि ये मोहब्बत की बातें हैं सारी, और ये कराची वालों का एजाज है। फराख दिली, टैक्स, कुर्बानियां, तहरीके, एक हुकूमत को हटाना, दूसरी को लाना, और पीटीआई की हुकूमत भी बनी तो 14 इनकी सीटें थी और 7 एमकेएम की थी, तब जाके इमरान खान साहब की हुकूमत बनी है भाई। तो इसलिए कराची वालों के लिए एक आखिरी शेर, कुछ खास दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं। अब ये लड़के इसका गलत फायदा ना उठाएं। कुछ खास दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं भाई।